الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تعالى في موضع آخر وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحابا في الله وتباغضا في الله متفق علیہ۔ محترم سامعین، انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر ہی آپ کا وقت میں لوں گا۔ قریب 11.25 مہینے سے یہ لمبا وقفہ یہاں رہنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے بچپنے میں رہا کرتے تھے، کبھی آنا جانا لگا رہا، لیکن اتنے لمبی مدت کے اندر سب سے زیادہ شدت سے مجھے جس چیز کی پر بولنے کی ضرورت پیش آئی وہ یہی ہے کہ زمانہ جاہلیت کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں طریقہ کیا تھا؟ تھوڑی تھوڑی بات لے کر کے آپسی عداوت، دشمنی، تعلقات کو توڑ دینا۔ کچھ معاملہ ہو گیا، دو سیاسی پارٹی بنی، لڑائی جھگڑے شروع اور آپس میں بات چیت ساری چیز بند۔ میرا منہ مت دیکھنا، تیری موت میں نہیں آؤں گا، تیری شادی میں نہیں آؤں گا، تیری اس میں نہیں آؤں گا۔ تھوڑی تھوڑی بات ہو گئی، خون خرابہ شروع، اس کا خون بہایا، اس کا خون بہایا۔ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیش کیا۔ اب اسلام کے ہمارے پر پیش کر دینے کے بعد بھی اگر ہم زمانہ جاہلیت یعنی اسلام کے ہم پر پیش کرنے سے پہلے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا دور، اسی دور میں اگر ہم دوبارہ چلے جائیں اور اسی دور میں ہم جینے لگ جائیں تو کیا ہم اور آپ اسلام پر ہے؟ ایک کوشچن مارک، غور کیجئے، ہم اور آپ اسلام پر ہے؟ اگر وہی طور و طریقہ، وہی چیز، ساری چیز جو پہلے تھی وہی اسلام میں آ کر کے ہم کریں تو کیا ہم اسلام میں صحیح طور پر باقی ہے یا نہیں؟ ہمیں خود غور کرنا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کی آیت میں آپ کے ساتھ تلاوت فرمائے، اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ اور گروہ بازی نہ کرو۔ وہ گروہ، یہ وہ 4-5 لوگ مل کر کے اپنی الگ پارٹی بنا رہے ہیں، وہ اپنی الگ پارٹی بنا رہے ہیں، وہ اپنی الگ پارٹی بازی، یہ چھوٹا سا گاؤں پارٹی بازی۔ اللہ نے کہا فرقے مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اسے یاد کرو۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے تم پر نعمت، کون سی ہمارے اللہ نے نعمت کی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے آپس میں دشمن تھے۔ اسلام اللہ کے رسول کے لے کے آنے سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے، تمہاری عداوت تھی، لڑائی تھی، جھگڑے تھے، سب کچھ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے پر انعام کیا، نعمت کی، وہ نعمت کیا تھی؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے درمیان تمہارے دلوں کو ملا دیا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا کہ اگر تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تم مسلمان ہو تو تم دونوں بھائی ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے کہا مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ چھوٹی چھوٹی لڑائی ہو جایا کرتی ہے، اسے لے کے بیٹھ جانے پر آپ ہمیشہ کی اگر بات بند کرتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں، اگر سوائے 2 طرح کے لوگ، ان میں ایک مشرک اور ایک وہ جو قطع تعلق کرنے والا، آپسی تعلقات کو توڑ دینے والا، اس کے اللہ کے یہاں پہنچتے ہی نہیں اعمال۔ اور ہماری نماز کس لیے بھائی؟ ہم 5 وقت نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے روزے کیوں ہیں؟ زکوٰۃ کیوں ہیں؟ ہم کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے ہمارا قبول ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سوموار جمعرات کو پہنچتا ہی نہیں ہے جو بات چیت میں توڑ دیتا ہے، تعلق کرتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ نے ہمارے رشتے کو مضبوط کر دیا، ہمیں بھائی بھائی بنا دیا، اور اس بھائی چارے کو ہم توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اس بھائی چارے کو توڑنے کے لیے ہم کس کی مدد لے رہے ہیں؟ ہم ایک بار غور کریں ان کفار کی، مشرکین کی، جن کو ہم سے دشمنی آج سے نہیں، ہماری جب سے بنیاد پڑی ہے، اسلام جب سے آیا ہے تب سے لے کر آج تک اس کی ہم سے دشمنی ہے اور قیامت تک دشمنی رہے گی۔ ان کے پاس جا کے مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے، وہ ہم کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، ہمیں ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ہم جا کے ان کے پاس جاتے ہیں ہماری مدد کرو، وہ ہماری مدد کبھی نہیں کریں گے۔ دکھاوے کے لیے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، کبھی وہ آپ کے ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کتنا بھی ان کے پاس جا کر منت سماجن کر لیجئے،
وہ آپ کو خوش کر دیں گے لیکن آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. اللہ نے ہم پر کون سی نعمت کی؟ ہم کو آپس میں ملا دیا. ہم دشمن تھے. دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ نے بین قلوبہم, ان کے دل کو ملا دیا, مضبوط کر دیا, ان کے دل کے اندر الفت و محبت ڈال دی. اللہ کے رسول ہم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین بھر کر, یعنی زمین میں جتنی پوری کائنات کے اندر 7 آسمان 7 زمین پوری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو آپ خرچ بھی کر ڈالتے, ما انفقت, آپ نہیں ملا سکتے. آپ خرچ کرنے کے باوجود بھی ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم, ان کے دل کو آپ آپس میں نہیں ملا سکتے تھے. یہ اللہ کے رسول کو کہا گیا, لیکن اللہ نے ملا دیا. ولیکن اللہ الف بینہم, لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا ہے, محبت انہیں ڈال دی ہے. اب آپ غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اسلام کے ذریعے ملا دیا. اس آیت کا تنزل یہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام اللہ کے وسلم کے لے کر آنے سے پہلے آپس میں سب دشمن تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹ کے رہتے تھے, لیکن اسلام آنے کے بعد اللہ نے سارے کو, مسلمانوں کو بھائی بھائی کہہ کر کے سب کو ملا دیا. اب اس کے بعد بھی اگر ہم ٹوٹ ٹوٹ کے رہ جائے تو ہم اپنے بارے میں غور کریں. میں کچھ نہیں کہتا, اسلام جو کہتا اس کو مانیے, قرآن کیا کہہ رہا اس کو مانیے. پھر میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا, وہ حدیث کو ایک ٹکڑا خالی پیش کروں گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ کے سائے میں ہمیں روز قیامت جگہ مل جائے؟ کون ہے نہیں چاہتا ہے؟ بتائے کوئی. سب چاہتے ہیں, ہر ایک کی خواہش. عبادت, پھر میں کہتا ہوں نماز, عبادت, روزہ, زکات, یہ سب اسی لیے ہے کہ اللہ کے عرش کے یا اللہ کے سائے میں جگہ مل جائے. اللہ کہتا ہے کوئی جگہ نہیں ہوگی سوائے 7 طرح کے لوگ وہاں جگہ پائیں گے. ان میں سے ایک کون لوگ ہوں گے؟ تحابا فی اللہ, جو دونوں محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اور دشمنی بھی ہوتی ہے تو اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں. اللہ کی دشمنی کیا مطلب؟ ایسا کافر جو ہمارے خلاف بغاوت کرتا ہو, ہم سے جنگ کے لیے آتا ہو, اس سے دشمنی کرنا ہے. یہ آپس میں مسلمانوں کی بغاوت نہیں ہے. لوگ اس کا غلط مفہوم لے کر کے, ارے ہم اللہ کے لیے بغاوت کر رہے ہیں. کس نے کہا اللہ کے لیے بغاوت کر رہے ہو؟ دونوں تو مسلمان ہے. یہ بغاوت اللہ کے لیے نہیں ہے میرے ایمان والے بھائیوں. اگر کوئی بھائی غلط جا رہا ہے اس کی اصلاح کی جاتی ہے, اس سے بغاوت نہیں کی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو دونوں آپس میں محبت کر کے رہتے ہیں, الفت و محبت سے رہتے ہیں, وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. ورنہ قیامت کے دن کا منظر تو آپ کے سامنے سارا موجود ہے. اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کی حلاوت, چاشنی 3 طرح کے لوگ پائیں گے. ان میں سے ایک, آج دیکھیے ایمان کی چاشنی نظر نہیں آتی. کئی لوگوں کی زبان سے سن چکا کہ آج ایمان نظر نہیں آتا, ایمان ویسا نظر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے رسول نے 14 سال پہلے کہہ دیا کہ ایمان کی حلاوت, لفظ حلاوت, چاشنی, مٹھاس نہیں ملے گی سوائے 3 طرح کے لوگ. ان میں سے ایک محبت کرتے اللہ کے لیے, اللہ کے لیے محبت کریں گے, یقیناً چاشنی ایمان کی ملے گی اور پکا دل میں ایمان آپ کے اندر بیٹھ جائے گا. اگر آپ کے یہ معاملہ نہیں ہوا, رب کعبہ قسم آپ اپنے آپ کو جھانچ لیجئے. آج تو معاملہ یہ ہو گیا کہ اس وقت کھڑے ہو جاؤ, دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے کیوں کھڑے ہیں؟ ادھر کھڑے ہو, اس کو تکلیف ہوتی ہے. انسان جائے تو کہاں جائے پھر؟ سب تو اپنے ہیں, سب تو مسلمان ہے. سیاسی معاملہ آ جائے تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے, فکر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہمیشہ یہ تعلقات کو توڑنا یہ کبھی جائز نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ بات بند کرنا جائز ہی نہیں ہو سکتا. اگر سامنے والا بھائی اگر نہیں مانتا ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم سلام کر کے مل لیں. نہیں ملنا چاہتا پھر بھی ملے. اللہ کے رسول آخر حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا, ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں, میں تعلقات بنانا چاہتا ہوں, میں فلاں مسلمان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ حلم, بردباری اور علم سے پیش آتا ہوں, وہ مجھ سے جہالت سے پیش آتا ہے, مجھ سے لڑتا جھگڑتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس کے اوپر گرم راکھ ڈال رہا ہے. ایک تعبیر ہے, گرم راکھ ڈال رہا ہے, یعنی تو اچھا کام کر رہا ہے. آگے اللہ رسول نے فرمایا کہ تو اس کام پر اگر ہمیشگی برتے گا, یعنی سامنے تیرا بھائی نہیں بات کرنا چاہتا اور تو اپنے آپ کو پیش کرتا رہے گا, تو اللہ کی تیرے پر مدد آئے گی. ظہیر علیہم, اللہ کی تیرے پر مدد آئے گی. تو اللہ کی مدد ہم پر
کب آئے گی؟ جب ہم تعلقات کو مضبوط کریں گے اور آپس اختلافات کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کو اللہ ملا دے گا اور ہمارے دل پر اللہ کی مدد آئے گی. اور ایک حدیث پھر یاد آ گئی, وہ بہت واضح حدیث ہے جو وبا چل رہی ہے, اس لیے پیش کر دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, بہقی کی روایت, صحیح روایت, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان موت کو نہیں دیکھے گا, موت اس کو نہیں آئے گی, لا یموت, موت نہیں آئے گی یہاں کہ وبا کو نہ دیکھ لیں, آفت نہ دیکھ لے. آج اتنی افواہ, اتنی آفت, اتنے معاملات, دیکھیے کیا سے کیا نہیں ہو رہا ہے. وہ کس لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص قطع تعلقی کرتا ہے, تعلقات توڑ دیتا ہے, اس پر موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ وبا کو نہ دیکھ لے. یہ حدیث کے الفاظ. تو آپ غور کیجئے وبا کیوں آتی ہے؟ لوگ یہ سوچتے یہ ہو گیا ایمان کی کمی, نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس لیے کہ تمہارے آپس سے تعلقات ختم ہو چکے ہیں, کٹ چکے ہیں, اللہ کی وبا آ رہی ہے, آفتیں آ رہی ہے. اللہ سے توبہ کیجئے اور آپس سے دل کو ملائیے. اللہ کے واسطے چھوٹا سا گاؤں دنیا لیول پہ اس کا نام جانا جاتا ہے, لیکن کبھی افسوس بھی ہوتا ہے, آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں جب کوئی کہتا ہے ہم تمہارا گاؤں دیکھنا چاہتے ہیں, تمہاری لائبریری دیکھنا چاہتے ہیں, مکتبے دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت آنکھ سے آنسو آتے ہیں. کس منہ سے ان سے کہا جائے کہ ہم یہ معاملہ ہے؟ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے کبھی کبھار, جبکہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے. کیوں ہم ایسا کریں؟ کیوں ہم اپنے آپس تعلقات کو خراب کریں کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے؟ اللہ کے لیے میری بات شاید کسی کو بری لگے تو معاف کر دینا, لیکن اللہ کے لیے میں ساری بات کر رہا ہوں, آپ بھی اللہ کے لیے سن لیجئے اور اللہ کے واسطے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آج سے عہد کر لیجئے کہ آئندہ کبھی ایسی غلط کام نہیں کرنا ہے اور مل جل کے انشاءاللہ آپس میں رہنا ہے, ہر اعتبار سے رہنا ہے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں مل جل کے رہنے فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.